بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی ٹی پی نے ریاست پاکستان کو اب تک کا سب سے بڑا چیلنج دے دیا ہے۔ یہ چیلنج کیا ہے اور اس چیلنج کے دوران ٹی ٹی پی کیا کچھ کر سکتی ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ریاست پاکستان اس کا جواب کیسے دے گی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسری مانسیرا میں پی ٹی آئی نے اپنی قوت کا ایک مظاہرہ کیا ہے، جس سے مخالف بھی حیران رہ گئے اور خود پی ٹی آئی کے حامی بھی حیران رہ گئے، یہ مظاہرہ اتنا طاقتور تھا۔ اور پھر پی ٹی آئی کا ایک چینل ہے گٹر نیوز نیٹ ورک، اس نے کیا سروے کرایا ہے، اور صرف اس کا سروے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے حامی ادارے انجمنیں اسی طرح کے سروے کرا رہی ہیں تاکہ رائے عامہ کو مولڈ کیا جا سکے۔ اور پھر اس ساری صورتحال میں چشمہ فیض کا کیا کردار ہے، اور یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ریاست چشمہ فیض کو بند کیوں نہیں کرتی، کیونکہ اس کے بند کرنے سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں ان میں کل کا دن اس لحاظ سے بہت اہم رہا کہ دنیا بھر میں عدیم النظیر مظاہرے ہوئے، اور ان مظاہروں کے ذکر کے ساتھ پھر یہ سوال بھی کہ پاکستان ان مظاہروں میں سب سے پیچھے کیوں رہ گیا، اور یہاں سب سے پیچھے رہنے کے علاوہ ایک اور افسوسناک جو تعامل چل رہا ہے وہ بھی اس کا بھی ذکر کرنا ہے۔ تو ناظرین، ٹی ٹی پی نے ایک چیلنج دیا ہے ریاست کو کھلے الفاظ میں کہ جو مرضی آپ کرا لیں، ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ الیکشن کو ڈسرپٹ کریں گے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی قیمت پر الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اس چیلنج کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن ہار جائے گی، اس کا یقین ہے ٹی ٹی پی کو، اور ٹی ٹی پی نے ملا ہیبت اللہ افغان طالبان کا جو امیر ہے اور جو افغانستان کا سربراہ مملکت بھی ہے، اور جو یہ دن رات کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن وہ ٹی ٹی پی کی مکمل پشت پناہی کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے ان کا جو مقصد ہے وہ کوئی عمران خان سے ہمدردی نہیں ہے، ملا ہیبت اللہ کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی عمران خان سے ہمدردی ہو، ان کا ٹارگٹ دوسرا ہے۔ ان کا ٹارگٹ پاکستان کا جو پشتون بیلٹ ہے وہ الگ کرنا ہے، پاکستان سے الگ کر کے اس کو گریٹر افغانستان کا حصہ بنانا ہے، اور اس سلسلے میں ملا ہیبت اللہ کو بھارت کی پوری مدد اور پشت پناہی حاصل ہے۔ لیکن اس وقت جو ٹی ٹی پی کا جو چیلنج ہے اس کا مقصد پی ٹی آئی کی شکست کے پیش نظر یہ کرنا ہے کہ الیکشن سرے سے ہو ہی نہ سکے۔ یہ اس نے ریاست پاکستان کو کھلے الفاظ میں دھمکی دی ہے، اور پیغام پہنچایا، اور کن کے ذریعے پہنچایا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیغام پہنچ گیا ہے ریاست تک، اور اس پہ بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ شامل ہیں جن کے ذریعے یہ پیغام بالواسطہ یا جو بھی طریقہ اس کو آپ سمجھ لیں اس طریقے سے پہنچایا گیا ہے۔ اور وہ کیا کر سکتی ہے اس سلسلے میں، جہاں تک میرا اپنا خیال ہے اور جو دوسری رپورٹیں ہیں ان کی روشنی میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں تو ان کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں کوئی زیادہ تیزی کا خطرہ نہیں ہے، اگرچہ خطرہ موجود ہے لیکن کم ہے۔ اصل میں ان کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا شمالی بلوچستان، اور اس سے زیادہ بڑا ٹارگٹ ہوگا صوبہ پختونخوا، جہاں وہ اسی پلے کو ری پلے کریں گے جو انہوں نے 2013 کے الیکشن میں جو کیا تھا، اس سے بڑے پیمانے پر، پہلے کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر اس کو ایکٹ کریں گے۔ اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ ان کا ٹارگٹ تھا، زیادہ تر ٹارگٹ تھا اے این پی کو روکنا، اور اے این پی کو وہ ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے بیشتر امیدوار اور رہنما ٹی ٹی پی نے ہلاک کر دیے۔ ان دہشت گرد کارروائیوں میں زیادہ تر نشانہ اے این پی بنی تھی اور دوسری پارٹیاں نسبتاً کم بنی تھی۔ اس مرتبہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کو جو پی ٹی آئی کے مخالف ہے، سب کے امیدواروں کو اور سب کے جلسوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور بڑے پیمانے پر وارداتیں کی جائیں۔ تو اس صورت میں میرا خیال ہے کہ اگر فرض کیجئے ریاست ان کو پوری طرح قابو نہیں کر سکتی تو وہ زیادہ سے زیادہ گڑبڑ کر سکتی ہیں، تو وہ پختونخوا کے الیکشن میں کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان صورتحال میں ریاست یہ فیصلہ کرے کہ پختونخوا میں الیکشن ملتوی کر دیے جائے۔ پنجاب، سندھ اور باقی بلوچستان میں ان کی کارروائیاں بہت زیادہ نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ ریاست نے جو اس مرتبہ انتظامات کیے ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اور ان پر نظر رکھنے کے لیے، اس کی وجہ سے ان کے رستوں پر اور ان کے ارادوں پر کافی بریک لگی ہے،
اور ٹی ٹی پی اب اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ پنجاب اور سندھ میں زیادہ وسیع پیمانے پر کوئی دہشت گردی کر سکے۔ پختونخوا میں ان کے پاکٹس موجود ہیں کیونکہ وہاں پی ٹی آئی ایک اسٹرانگ پارٹی ہے۔ یہ پروپیگنڈا میں نہیں مانتا کہ وہ سب سے زیادہ ووٹ بینک اس کا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک مضبوط پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی کا اور ٹی ٹی پی کا جو رشتہ ہے وہ یکجان دو کالم والا رشتہ ہے، اور اس لیے پختونخوا میں ان کو مدد مل سکتی ہے پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کی۔ تو ریاست جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ اس سلسلے میں بہت سارے چیزیں چل رہی ہیں، پروگرام چل رہے ہیں، ٹی وی پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اخبارات میں بھی مضامین لکھی جا رہے ہیں، اور یوٹیوبر بھی سرگرمیاں بل ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ریاست الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ریاست الیکشن نہیں کرانا چاہتی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تحقیقات کریں، آپ اس بات کی تحقیق کریں اور معاملات کو گہرائی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ الیکشن کرانے میں سیاسی جماعتوں کی دلچسپی جتنی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ریاست کو دلچسپی ہے، اس لیے کہ اب ریاست کے سروائیول کا رستہ الیکشن کے سوا کوئی اور ہے نہیں۔ اور اس کا پورا پس منظر ہم کئی پروگراموں میں بتا چکے ہیں کہ بیرونی ملکوں سے جو دوست ملک ہیں وہ ہماری جو دستگیری کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومت ہو، اور اس حکومت کا ایک اس کی ساکھ ہو، اور یہ تاثر ختم ہو کہ فوج پیچھے سے بیٹھ کر یہ حکومت چلاتی ہے۔ تو اس صورت میں اب الیکشن کے علاوہ ریاست کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، اور ویسے بھی جو موجودہ عسکری قیادت ہے وہ اصولی طور پر بھی اس بات کی حامی ہے کہ الیکشن کرائے جائیں۔ اچھا، یہاں یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا لوگ کہ اگر ریاست اتنی مخلص ہے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کیوں یہ ایسی پالیسی اختیار کر رہی ہے جو جمہوری بالادستی کے خلاف ہے، تو ان سے عرض ہے اور دوسرے لوگوں کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ ایک فتنہ جو ریاست نے پیدا کیا تھا اس فتنے کو کچلنے کی حد تک ریاست مداخلت کر رہی ہے۔ باقی معاملات میں ریاست کی مداخلت جو ہے نئی پارلیمنٹ کے بننے کے بعد ہم دیکھیں گے، دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے اور دنیا بھی دیکھ لے گی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے، اور اس بات میں آپ کو زیادہ مدت نہیں ہے کہ 2 سال کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی بھول جائے، مجھے بھی بھول جائے کہ میں نے کیا کہا تھا اور آپ نے کیا سنا تھا۔ نہیں، یہ چند مہینوں کی بات ہے۔ اللہ خیر کرے، ٹی ٹی پی کے افریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ریاست پہلی بار سنجیدہ ہے۔ ماضی میں کبھی سنجیدہ نہ رہی۔ ماضی میں یہ جو ایکشن کیے جاتے تھے وہ ڈالر کمانے کے لیے کیے جاتے تھے، اصل فتنے کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر سے ڈالر کمائے جاتے تھے، ادھر سے ان کو ہلا شیری دی جاتی تھی، ایک سیاسی ایجنڈا تھا ریاست کا بھی۔ تو اب وہ چیز نہیں ہے، اب ریاست ہے اور اس کے سامنے دہشت گرد ہے۔ پچھلی مرتبہ یہ تھی کہ ریاست دہشت گردوں کے اندر گھسی ہوئی تھی، دہشت گرد ریاست کے اندر گھسے ہوئے تھے، دونوں کا ایک ملغوبہ تھا، ایک ڈبل گیم چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ بھی، پاکستانی عوام کے ساتھ بھی۔ اب وہ ڈبل گیم نہیں ہے، یہ کلیئرٹی اب ہو جانی چاہیے۔ تو ریاست ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ الیکشن کرائے گی، اور ٹی ٹی پی جو ایک کم سے کم ایک صوبے میں بڑی طاقت ہے، طاقت کے لحاظ سے ایک دہشت گرد قوت ہے، تو وہ اپنی جگہ ڈٹی ہوئی ہے۔ تو ہمیں امید ہے، اور امید کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہے کہ ریاست اس فتنے کو کچل دے گی، کیونکہ یہ فتنہ عمرانیہ کا ذیلی حاشیہ ہے۔ یا یہ سمجھ لے کہ ٹی ٹی پی ایک بنیادی فتنہ ہے اور عمران خان اس کا ایک ذیلی حاشیہ ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو شکست ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ ایک بڑا بکواس قسم کا پروپیگنڈا ہے، اور اتفاق کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہیں اور متاثر ہو گئے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی بہت مقبول پارٹی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے جو لے پالک ادارے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، 2 3 افراد کی بنی ہوئی تنظیمیں، وہ سروے پہ سروے کرا رہی ہیں، اور ان ہر سروے میں بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی بڑی مقبول ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کے اندر یہ تاثر بنانا کہ چونکہ پی ٹی آئی مقبول ہے لہٰذا الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، اور اگر الیکشن ملتوی نہ ہوئے، پی ٹی آئی ہار گئی، تو یہ کہا جائے کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ دھاندلا ہوا ہے، اور بڑے بڑے باریش ماشاءاللہ فری میسنری کے رکن جو خود کو دیانتدار اور صوفی اور اپنے اس طرح ظاہر کرتے ہیں، وہ دراصل فری میسن کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے اس پروپیگنڈے میں شریک ہے کہ پی ٹی آئی اتنی مقبول ہے
کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے، اور اگر الیکشن کرائیں گے تو دھاندلا کرائیں گے۔ یہ ابھی سے انہوں نے تیاری پکڑ لی ہے۔ یہ سروے ساری اسی لیے کی جا رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد جب کوئی ایک ماحول بنانا ہو کہ دھاندلی ہوگی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دھاندلی ہوئی تو 77 کی تحریک چلے گی۔ 77 کی تحریک کا اشیر بھی نہیں چلے گا، وہی کچھ چلے گا جو اب تک چل رہا ہے۔ اور اب تک کیا چل رہا ہے وہ مانسیرا میں آپ نے دیکھ لیا۔ مانسیرا میں پی ٹی آئی نے کنونشن کیا، ورکرز کنونشن، اور اس میں 150 سے 200 تک کرسیاں لگائی گئی تھی۔ اب اس کنونشن کا حال بڑا مزیدار ہے۔ 150-200 کرسیاں لگائی گئی تھی، پولیس آئی، اس نے کرسیاں اٹھا کر ایک جگہ اکٹھی کر دیں اور اسٹیج کو بھی تھوڑا توڑا پھوڑا۔ یہ ان تک رپورٹیں پہنچی تھی کہ فلاں فلاں اور فلاں کو 10-12 آدمی تھے جو اشتہاری تھے، اور جن میں کچھ ٹیررسٹ گروپ کے لنک والے لوگ بھی شامل تھے، وہ اس جلسے میں آ رہے ہیں۔ اس اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی۔ پولیس کی اس کارروائی کا کوئی معنی مطلب نتیجہ خیزی سے نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا وہ یعنی ایک کرسیاں اٹھا کر ایک طرف رکھی، کرسیاں اٹھا کر لے کر نہیں گئے، ساتھ اٹھا کر پھینکی بھی نہیں، اسٹیج کو بھی توڑا نہیں، بلکہ ایک آدھ بینر اتارا بس، اس کے بعد اسٹیج کو اسی طرح چھوڑا۔ اوپر سے ہدایت آئی، یہ کیا ہوا؟ پولیس وہاں سے چلی گئی، کنونشن کے اس شامیانے کو اسی طرح جوں کا توں چھوڑ کر، سوائے اس کے کہ کرسیاں پہلے رکھی ہوئی تھی سیٹ بائی سیٹ کے حساب سے، اب انہوں نے کرسیاں اٹھا کر اکٹھی کر کے یعنی 10-10 کرسیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر وہ چلے گئے، یعنی کوئی کنونشن میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ پولیس کے جانے کے بعد کنونشن شروع ہوا۔ 150 کرسیاں تھیں اور شرکاء کی تعداد تھی 50 یا 60، اس سے زیادہ نہیں۔ 50 یا 60 سے زیادہ کارکن نہیں آیا۔ پولیس نے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے نا کہ وہ رات سے گرفتاریاں شروع کر دی، بتائیں نا کتنے لوگ گرفتار کیے؟ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، صرف ایک ہلہ بولا انہوں نے کنونشن کے شامیانے پر، کرسیاں اٹھا کر ایک طرف کر دیں، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ کوئی لاٹھی چارج نہیں، کسی کو پکڑا نہیں، کسی کو مارا نہیں۔ چلیے یہ کارروائی غلط تھی، یہ کارروائی بھی غلط تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ چلے گئے اور کنونشن کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو یار کم سے کم مانسیرا جیسے شہر میں 500 ورکر تو آنا چاہیے تھا نا۔ اور یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں پختونخوا میں 80% کی حمایت حاصل ہے، 70% کی حمایت حاصل ہے، تو اس شہر سے جب کہ گرفتاریاں بھی نہیں ہو رہی تھیں تو پی ٹی آئی کے حامی کم سے کم 2-3 ہزار کی تعداد میں تو نکلتے کنونشن میں، چاہے 500 شرکت کرتے، لیکن 1000، 2000، 2500، 3000 نکلتے کنونشن کے ورکر کنونشن کے جو وینیو تھا اس کے آس پاس کی گلیوں سڑکوں پر کوئی نعرہ لگاتے، چلو پتھر نہ مارتے، شیشے نہ توڑتے، لیکن نعرے لگاتے، کوئی جلوس کی شکل میں آتے جاتے نظر آتے، چپ چان خاموش سناٹا۔ تو جناب یہ ہے پی ٹی آئی کی مانسیرا میں قوت کے تاریخی مظاہرے کی رودات، یہ تاریخی مظاہرہ ہے۔ تو اس وہ کیا ایک فارسی کا مصرع ہے کہ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، یعنی میری جو موسم بہار ہے اس کا اندازہ تم اس گلستان سے لگا لو، تو مانسیرا میں جو کچھ ہوا اس سے آپ اس کا قیاس کر لیں کہ باقی صوبے میں کیا ہوگا۔ انہوں نے عدالت سے اجازت لے لی، پشاور ہائی کورٹ ان کی اپنی ہے، بلکہ وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو صوبائی سیکریٹریٹ ہے وہ اب پشاور ہائی کورٹ میں منتقل ہو گیا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کو کھلی چھوٹ دی کہ جلسے بھی کرو، تمہیں کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکتا، تا حیات ضمانت ان کی دے دی، سب کچھ وہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے جا بجا کنونشن کرنے کی کوشش کی ہے، پشاور میں کی ہے، مردان میں کی ہے، اور 2-3 شہروں میں کی ہے، لیکن کسی جگہ تعداد درجنوں سے نہیں بڑھی، 100 کا انسان نہیں پورا کر سکی کسی بھی جگہ پر۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ جناب ہمیں تو 80% عوام کی حمایت حاصل ہے۔ تو یہ 80% عوام کی حمایت جو ہے، اسی طرح کے گٹر ٹی وی نیٹ ورک جو ہیں اور اس طرح کے دوسرے جو گٹر سروے ایجنسیز ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، 2 آدمیوں نے ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ دن رات سروے جاری کر رہی ہیں کہ فلانی جگہ پر یہ اتنے فیصد ہے، فلانی جگہ پر اتنے فیصد ہے۔ لاہور میں تو پتہ نہیں 150% مقبولیت ان کی ہو گئی ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر یہ تو ایک مزاحیہ سی صورتحال ہے، ان کی قابل رحم صورتحال ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ اسد قیصر ایک بڑا نامی گرامی چور ہے، بڑا چوری کی دنیا میں اس کا بڑا مقام ہے، اور یہ وہ شخص ہے جب یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا تو اس کے پاس ایک سائیکل ہوا کرتی تھی، اور یہ ایک
वो 12 या 14 मरले का मकान था, जिसमें ये 4 भाई रहते थे। अब 14 मरले को आप 4 पर तकसीम करें तो 4 मरले फी भाई आते हैं, 4 मरले भी नहीं आते, 4.25 मरले आते हैं। एक भाई की फैमिली के पास 4.25 मरले का एरिया था। और अब मौसूफ इस असद कैसर नामी गिरामी चोर की जायदादें इस्लामाबाद में, पेशावर में, पिंडी में कितनी हैं। इसका जो ज़ाती मकान है वो पता नहीं 6 कनाल का है, और वो उसकी मालियत कुछ 70 करोड़ रुपए है जो उसमें कंस्ट्रक्शन की है। इसके अलावा इसने पख्तूनख्वा का कोई महकमा ऐसा नहीं है जिसमें इसने करप्शन न की और अच्छा खासा माल वसूल न किया हो। तो खैर बात लंबी होगी, कहने का मकसद ये था कि इसको गिरफ़्तार किया गया। अगर ये इतना ही मकबूल था तो इसके हलके में कुछ 100 आदमी ही जुलूस निकाल लेता। कहते हैं पुलिस गिरफ़्तार करती है, तो भाई फिर तुम कैसी सियासी पार्टी को पुलिस के डर से ये घरों से बाहर ही नहीं निकलते। हमने तो पूरी दुनिया की हिस्ट्री यूरोप, अमेरिका से लेकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक यही देखी है कि जब पुलिस किसी पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करती है तो उसके लोग निकलते ज़रूर है, चाहे वो सड़कों पर आते हैं और पुलिस को देखकर चाहे वो पथराव करें, पुलिस का मुकाबला करें, डट जाएं, चाहे तो भागकर गलियों में छुप जाएं, दोबारा मकानों में छुप जाएं, एक मरतबा अपनी झलक ज़रूर कराते हैं। यानी अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने जोश के मुताबिक 150 आदमी निकलता है, 200 निकलता है, 1000, 1200 निकलता है, 4000, 5000 भी निकलता है। और फिर पुलिस से टाकरा भी होता है, और कभी पुलिस से टाकरा ठीक ठाक हो जाता है, और कभी पुलिस को देखकर वो गलियों में छुप जाते हैं, और जब पुलिस इधर उधर हो जाती है तो फिर आकर नाराबाजी करते हैं। तो पेशावर में असद कैसर की गिरफ्तारी पर एक आदमी भी नहीं निकला। चलो टोकन तौर पर भी आ जाता है, एक बल्ला लगाकर सड़क पर आता और सेल्फी खींचकर वापस चला जाता, नहीं, हालत ही नहीं है। तो ये पार्टी है जो ये कहती है कि हम मुल्क को सीज करेंगे, और अगर धांधली हुई, जो कि नहीं होनी, अगर धांधली हुई तो हम इलेक्शन के बाद फिर वो तहरीक चलाएंगे कि 77 कुछ की याद दिला देंगे। 77 की नहीं, ये किसी और चीज़ की याद दिलाएंगे। नाज़रीन, चंद सत्रों में फ़लस्तीन का मामला और ये कि पाकिस्तान के लोग इतने पीछे क्यों हैं। कल जर्मनी की हुकूमत जो बहुत दुश्मन है फ़लस्तीनियों की, यानी इससे भी बढ़कर, नेतन्याहू से भी बढ़कर दुश्मन है जो अपने फ़लस्तीनियों की, हैरत की बात है कि वो कौम जो किसी ज़माने में यहूदियों की दुश्मन थी, अब यहूदियों की माई बाप बनी हुई है। उसने सख्त पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन कल आपने देखा कि बर्लिन की शाहराहों पर लाखों अफराद का जुलूस था, हज़ारों का नहीं था, लाखों का जुलूस था, वहाँ जुलूस निकला। और जकार्ता में, इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत में, वो तो कहते हैं कि 20 लाख यानी 2 मिलियन लोगों का जुलूस निकला। चलिए इसमें मुबालगा होगा, लेकिन 1 मिलियन तो कहीं नहीं गए, इतना बड़ा जुलूस निकला। और जिसने बता दिया कि इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है, उसमें फ़लस्तीन के लिए कितनी फेवर और तड़प पाई जाती है। और फिर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में तो कमाल हो गया, वहाँ तो आज तक कभी 5000 से बड़ा जुलूस किसी भी इशू पर निकला ही नहीं था, चाहे वो सियासी हो, गैर सियासी हो, इंसानी हकूक़ के हवाले से हो, एटमी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हो, या किसी भी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो। वाशिंगटन की तारीख़ ही नहीं है बड़ा जुलूस निकालने की। वहाँ 3 लाख अफराद का जुलूस निकला। अभी मैं एक देख रहा था कि एक ब्लॉगर ने जोश में आकर उसको 30 लाख का जुलूस कह दिया कि वाशिंगटन में 30 लाख का जुलूस। मेरे ख्याल में उसको वो कोई गलती लगी होगी है ज़्यादा शुमार की। 3 लाख की करीब गिनती बताई जाती है। चलिए 3 लाख न से 2.5 लाख तो कहीं नहीं गए। बहुत बड़ा जुलूस था वाशिंगटन का, बहुत बड़ा जुलूस। और इससे अमेरिका की गवर्नमेंट को ज़ाहिर है उसकी परेशानी में इजाफा हुआ है कि पब्लिक का जो रद्द-ए-अमल है अमेरिका में वो उसका मनफी जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के दारुल हुकूमत में अगर 3 लाख का जुलूस निकल आता है तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगरचे इन जुलूसों से होना कुछ नहीं है, क्योंकि इसराइल की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि हमने गज़ा की आबादी को नेस्तो नाबूद करना, और उसने ओपनली ये कहना शुरू कर दिया है कि हम गज़ा को नहीं छोड़ेंगे। एक तो खैर उनका जो वज़ीर है ना, अमीहाई एलियाहू, एलिया यानी इब्रानी में अल्लाह ताला के लिए एलिया या एली का लफ्ज़ मुतरादिफ है, तो लेकिन ये तो शैतान लगता है, लगता नहीं शैतान है। इसने कहा कि फ़लस्तीनियों पर, गज़ा पर एटम बम फेंका जा सकता है, और ये है कि गज़ा वालों का ख़ात्मा ज़रूरी है। जो शख्स फ़लस्तीन का झंडा उठाता है उसे ज़िंदा रहने का, इस रूए अरज़ पर ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, उसे गोली मार देनी चाहिए। गज़ा वालों को चाहिए कि ख़ुद ही ये मुल्क छोड़कर चले जाएं,
کسی صحرا میں نکل جائیں، کسی آئرلینڈ کا رخ کر لیں، جہاں سے نکل جائیں، اور ہم غزہ کو ختم کریں گے۔ اور اس بیان پر ظاہر اسرائیل کے لیے پھر امریکہ کی طرف سے بھی ایک وارننگ آئی کہ یہ اس طرح کا بیان کیوں دے رہے ہو، یہ تو پوری دنیا میں ہمیں ننگا کر دیں گے۔ تو ایک پھر بیان جاری کیا گیا اسرائیلی حکومت کی طرف سے کہ اس وزیر کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن معطلی کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ اس نے بیان، اس کو اب غیر سنجیدہ بیان کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی پالیسی ہے۔ اب دیکھیے جو بائیڈن کیا کہتا ہے۔ وہ جو بائیڈن کہتا ہے کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، اس لیے کہ جنگ بند ہو گئی، اور یہی بات پھر اس کے وزیر خارجہ نے کی ہے، بلنکن نے، کہ اگر جنگ بندی ہو گئی تو حماس کو ری گروپنگ کا موقع مل جائے گا، وہ خود کو ری آرگنائز کرے گی، پھر سے اپنی قوت اکٹھی کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ جنگ بندی کا ہے ہی نہیں، کیونکہ جب بھی یہ جنگ بندی کریں گے تو حماس تو پھر نکلے گی۔ تو چنانچہ اب اسرائیل کے ایک اور وزیر کا بیان آیا ہے، اور امریکہ کے وزیر کا بھی بیان آیا ہے، بلنکن کا، کہ حماس کا مکمل خاتمہ ضروری ہے۔ اب اس بات کی کیا وہ نشانی ہوگی کہ حماس کا مکمل خاتمہ ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزہ کو ملیہ میٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس بات کی گارنٹی تو مل ہی نہیں سکتی کہ حماس کا خاتمہ ہو گیا۔ اچھا ارادہ نہیں ہے ان کا غزہ کے بارے میں۔ اور بہرحال بات مظاہرے کی ہو رہی تھی، تو پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا؟ پاکستان میں صرف 2 بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اور دونوں کراچی شہر میں ہوئے ہیں۔ پہلے جماعت اسلامی نے کیا، پھر JUI نے کیا۔ دونوں مظاہرے بہت بڑے تھے۔ جماعت اسلامی کا مظاہرہ تھوڑا زیادہ بڑا تھا، اور JUI کا بھی کوئی اتنا کم فرق نہیں تھا۔ دونوں بہت بڑے مظاہرے تھے، لیکن دونوں جماعتیں پاکستان کے کسی بھی اور شہر میں کوئی بڑا مظاہرہ نہیں کر سکیں۔ پشاور میں مفتی محمود کانفرنس کو انہوں نے القدس کانفرنس کا رنگ دیا، لیکن اس کا وہ اصل میں مفتی محمود کی یاد میں کانفرنس تھی جو ہونی تھی۔ غزہ کا مسئلہ ہوتا، یہ بحران ہوتا یا نہ ہوتا، وہ تو کانفرنس ہونی تھی۔ یعنی وہ بطور خاص فلسطین کے لیے کانفرنس منعقد نہیں کی گئی تھی، وہ بہت بڑی کانفرنس تھی، لیکن اس کو ہم فلسطین کانفرنس نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کوئٹہ میں ایک جلسہ تھا، وہ بھی بہت بڑا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا جس طرح کے مظاہرے ہم دیکھ رہے ہیں ترکی میں ہو رہے ہیں، یورپ میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں، جاپان تک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ جاپان میں کل رات، وہاں سردی کا موسم ہے، شمال کا علاقہ، ٹھنڈا علاقہ جاپان کا، تو وہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ جو تھے وہ وزیر اعظم کے دفتر کے باہر والی سڑکوں پر زمین پر گدے بچھا کر اور لحاف کمبل لے کر سوئے، یہ بتانے کے لیے کہ فلسطینیوں کے پاس تو یہ لحاف اور کمبل بھی نہیں ہے، وہ تو ایک روٹی کا ٹکڑا دن میں 24 گھنٹے میں ایک روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، ان کے پاس روٹی ہے نہ پانی۔ تو وہاں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ مظاہرے کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کراچی میں فلسطینیوں کے لیے احساس ہے، باقی ملک میں فلسطینیوں کے لیے کوئی احساس نہیں ہے۔ اور دوسری ٹریجڈی ایک اور ہوئی ہے، یہاں تو ورلڈ کپ زیادہ چھایا ہوا تھا نا، یہاں اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے، عوام کی اکثریت کو، کہ فلسطین میں ہو کے آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا ایشو ان جماعتوں کا ہے، دنیا میں جہاں بھی مظاہرے ہوئے ہیں وہ وہاں کے مسلمانوں نے کیے ہیں، مسلمان ملکوں میں، اور غیر مسلم ممالک میں تنظیموں نے مل جل کر کیے ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مسلمانوں نے پاکستان کی طرف سے کوئی مظاہرہ نہیں کیا گیا، ایک بھی مظاہرہ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف سے نہیں کیا گیا، اور نہ ہی مختلف تنظیموں کی کوششوں سے کیا گیا۔ یہاں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ یہ بتانے کے لیے ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہماری جماعت میں کتنی طاقت ہے۔ JUI اپنی اسٹرینتھ بتا رہی ہے کہ ہم اتنا بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی اپنی اسٹرینتھ بتا رہی ہے کہ اتنا بڑا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں۔ اب سراج الحق صاحب نے اعلان کیا ہے کہ لاہور میں جو مارچ ہوگا وہ کراچی کے مارچ سے بڑا ہوگا۔ بھئی کیا کر رہے ہو آپ سب لوگ اکٹھے ہو کر مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، یہاں میں یہ بھی ٹریجڈی بتا دوں کہ اگر اکٹھے ہو کر مظاہرہ کیا نا، مثلا جماعت اسلامی، JUI اور دوسری پارٹیاں مل کر مظاہرہ کریں، تو اس مظاہرے میں 5000 سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اس لیے نہیں آئیں گے کہ JUI کے لوگ سوچیں گے کہ اگر ہم بہت زیادہ تعداد میں گئے تو یہ جماعت اسلامی کے کھاتے میں اسٹرینتھ جو ہے چلی جائے گی، اور جماعت اسلامی بھی یہی سوچے گی کہ اگر ہم اتنی زیادہ تعداد میں چلے جاتے ہیں تو یہ مولانا فضل الرحمان اس کو کیش کرا لیں گے۔ وہ چنانچہ 5000 سے زیادہ لوگ یہ اکٹھا نہیں کریں گے۔ اگر یہ ساری جماعتیں، لبیک، جماعت اسلامی، JUI جو بھی ہیں، وہ سب مل کر ایک کال دیں نا، مشترکہ کال، متحدہ کال، تو 5000 سے زیادہ لوگ نہیں جائیں گے۔ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری قوم کی
غیر سنجیدگی کی اور ایک افسوسناک عبرت کی تصویر بننے کی جو کہانی ہے وہ کتنی دردناک اور کتنی خوفناک ہے۔ اور باقی آپ نے تو یہ دیکھ لیا ہے کہ جو ملک کی بڑی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، انہوں نے ماشاءاللہ ابھی تک فلسطین کے حق میں ایک بھی جلوس نہیں نکالا، جبکہ باقی مسلمان ملکوں میں ہر پارٹی، چاہے وہ سیکولر ہے، چاہے وہ لبرل ہے، چاہے وہ قوم پرست ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، سب جلوس نکال رہی ہیں جہاں یہ صورتحال ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔